کہ جتنے چہرے اسلام کے بنا دیے گئے، جتنے عقیدے مسلمانوں نے آپس میں بنا دیے، کہ ایک ہی جگہ پہ 5 مولانا 4 مولانا بیٹھتے ہیں، کوئی حافظ ہے، کوئی حافظ حدیث ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، لیکن کسی ایک نتیجے پہ نہیں پہنچتے، ایک دوسرے کو بدعتی اور مشرک کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ مسلم پر کفر کے فتوے لگاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہودیوں نے اتنا نہیں مارا، ہم مسلمانوں کو کفار نے اتنا نہیں مارا جتنا مسلمان نے مسلمان کے گلے کاٹے۔ پارا چنار کو مارنے والے کوئی یہودی نہیں تھے، وینوں سے اٹھا کر، بسوں سے اتار کر زندہ زندہ جلا دینا، جوانوں کو زندہ زندہ پانی میں ڈبو دینا، ماں کی گود میں 9 مہینے کے بچے کو گولیوں سے چھلنی کر دینا، یہ کوئی کافر نہیں کر رہا، یہ کوئی یہودی نہیں کر رہا، یہ کام وہ کرتا ہے جو صبح سے شام تک اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، یہ کام وہ کرتا ہے جو سب سے پہلے مسجد میں پہنچا ہوتا ہے، یہ کام وہ کرتا ہے جو کہتا ہے میرے چہرے پہ رسول کی سنت سجی ہوئی ہے، یہ کام وہ کرتا ہے جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ تو اسلام کو کافروں نے اتنا نقصان نہیں دیا جتنا مسلمانوں نے نقصان دیا۔ سیدہ کے گھر کو کسی کافر نے نہیں جلایا تھا، مسلمانوں نے جلایا تھا۔ مولا حسین کا گلا کسی کافر نے نہیں کاٹا تھا۔ ایک دن پہلے غسل شہادت کرنے کے بعد کہ ہم حسین کو قتل کر دیں گے اور لیاذ باللہ جنت میں چلے جائیں گے، یہ فکر کی کڑیاں جب آپ جوڑیں گے تو آپ تاریخ تک جا کر پہنچیں گے۔ وہ کون تھے جنہوں نے حسن کے جنازوں پہ تیر چلائے؟ وہ کون تھے جنہوں نے سیدانیوں کی چادروں کو چھینا؟ وہ کون تھے جنہوں نے خیموں کو آگ لگائی؟ وہ کون تھے جنہوں نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھیں؟ وہ کون تھے جنہوں نے نبی کی بیٹی کو غلاف شمشیر سے مارا؟ کہ میرے معصوم فرماتے ہیں ایک نے نہیں مارا، بار بار مارا، کبھی قنفذ نے مارا، کبھی دوسرے نے مارا، کبھی گلی میں روک کے مارا، جب علی کو لے جا رہے تھے اور سیدہ روک رہی تھی تب مارا۔ تو یہ امت کو سوچنا چاہیے کہ اسلام کو کافروں سے خطرہ نہیں، اسلام کو مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ کون سا مسلم جو بدعت کا فتویٰ دے، کون سا مسلم جو کافر کا فتویٰ دے، یہ کون سا عقیدہ ہے جو مسلمان کو مسلمان سے لڑاتا ہے، یہ کون سا عقیدہ ہے جو رسالت کی بھی توہین کرتا ہے، اصحاب کی بھی توہین کرتا ہے، اولاد رسول کی بھی توہین کرتا ہے، ازواج رسول کی بھی توہین کرتا ہے۔ کبھی کسی شیعہ نے اصحاب کی قبروں کو نہیں ڈھایا، کبھی کسی شیعہ نے رسول کی توہین نہیں کی۔ یہ کون سی فکر تھی کہ سب سے پہلے بقیع ایک ایسی جگہ جس کے لیے رسول فرمائیں کہ بعض روایات میں ہے 6000 کے قریب اصحاب رسول کی قبور اور مومنین اور شہداء کی قبور وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ کون تھا جس نے اصحاب احد کی توہین کی؟ یہ کون تھا جس نے جب جناب حضرت حمزہ کی توہین کی؟ وہ کون تھا جس نے قبر فرزند رسول کو ڈھایا؟ وہ کون تھا جس نے ازواج رسول کی قبور کو ڈھایا؟ وہ کون تھا جس نے عثمان ابن مظعون کی توہین کی، جس کے لیے رسول یہ فرمائیں کہ اگر میرے رشتہ داروں میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے اس کی قبر وہاں بنانا جہاں عثمان ابن مظعون کی قبر ہے؟ یہ کون تھا جس نے فرزندان رسول کی قبور کو ڈھایا؟ جنہوں نے کفر کے فتوے، جنہوں نے شرک کے فتوے۔ یہ تاریخ اسلام اور مسلمانوں سے سلمان رشدی جیسے جب لوگ نکلے ہیں، انہوں نے کن کی کتابوں کو پڑھ کے رسول کی توہین کی؟ انہوں نے کون سی روایتیں پڑھ کے رسالت کی توہین کی، انبیاء کی توہین کی؟ وہ کون سا مکتب تھا جس نے رسول کی توہین کی؟ اور یہاں تک کتابیں لکھی گئیں، کسی صحابی کے نام پہ کتاب لکھی، کلیاذ باللہ 50 آیتیں قرآن کی ایسی تھیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی نہیں تھیں، شیطان کی بھیجی ہوئی تھیں، اور رسول کو پتہ نہ چلا لیاذ باللہ، اور کوئی صحابی تھا جو نبی کو بتا رہا تھا یہ آیتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، یہ آیتیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ کون ہے جس نے رسول کی عصمت پہ حرف اٹھایا؟ کون ہے جس نے ازواج کی توہین کی؟ کون ہے جس نے آل رسول کی توہین کی؟ یہ ایک ہی عقیدہ ہے، یہ ایک ہی ناسور تھا اسلام میں جس نے مسلمان کو مسلمان سے لڑایا، جس نے گلے کٹوائے۔ وہ کون سا مکتب تھا جن کے لیے کسی قوم کا خون پینا ایسے ہے جیسے انسان پانی پی لیتا ہے، کسی قوم کے گلے کاٹنا ایسے ہے جیسے جانوروں کے گلے کاٹے جاتے ہیں؟ وہ کون سا مکتب ہے جس نے موصل میں 400 جوانوں کو ایک دن میں
موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ کون سی فکر ہے جو بسوں سے اتار اتار کر شناختی کارڈوں کو چیک کر کر کے لوگوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں؟ یہ فکر اسلام نہیں ہے، یہ فکر بنو امیہ ہے، یہ فکر یزیدی ہے، جس کا مقابلہ امام حسین کرنے کے لیے نکلے تھے، جس کا مقابلہ امیر المؤمنین کبھی نہروان میں، کبھی مارقین، کبھی قاصدین کے مقابلے میں جا رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ ناسور اسلام میں رہا تو اسلام کا چہرہ بگڑ جائے گا۔ آج کون ہے جس نے اسلام کو عزت دی؟ آج کون ہے جس نے اسلام کا وقار بلند کیا؟ وہ یا حسین ہیں یا حسین کے چاہنے والے ہیں۔ آج کون ہے جو آل یہود کے مقابلے میں کھڑا ہے؟ آج کون ہے جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سپر بن کے کھڑا ہے؟ ایک طرف وہ ہیں جو مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، دوسری طرف وہ شہید حسن جیسے، وہ شہدائے لبنان جیسے کہ جنہوں نے کوئی مذہب کی تفریق نہیں کی کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، بس ایک نعرے پہ چلے جو علی بن ابی طالب کا نعرہ تھا، کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ جہاں جہاں ظالم نظر آ جائے کہ مت دیکھنا اپنا ہے یا غیر ہے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، اور اگر مظلوم تجھے صدا دے مدد کے لیے تو یہ نہ دیکھنا شیعہ ہے، یہ نہ دیکھنا مسلمان ہے، اگر وہ انسان ہے اور مظلوم ہے تو مدد کے لیے ایسے جانا جیسے حسین ابن علی کربلا کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اگر اس کے لیے بچوں کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا، اگر اس کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا۔ ارے مدینے میں امام کی نماز بھی بچی ہوئی تھی، سیدہ زینب کی چادر بھی بچی ہوئی تھی، سکینہ کا بچپنا بھی بچا ہوا تھا، لیکن مولا کس لیے نکلے؟ راہ حق کے لیے نکلے۔ تو جب تک امت اس ناسور کو اپنے اندر سے نہیں نکالتی، جو ناسور رسول کا بنا ہوا نہیں، اسلام کی صورت نہیں، بلکہ کفار نے مسلمانوں کے اندر بنایا ہے۔ آج صرف توہین شیعوں کی نہیں کی جاتی، یہاں سے جب شیعہ سنی دونوں جاتے ہیں رسول خدا کی قبر کی زیارت کو لیے تو دھکے شیعوں کو بھی لگتے ہیں، دھکے اہل سنت کو بھی لگتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شیعہ بھی رو رہے تھے، رسول کے عاشق اہل سنت بھی رو رہے تھے کہ رسول کی زری کو دیکھنے تک کی اجازت نہیں، کوئی 5 منٹ کھڑے ہو جائے تو دھکے دیے جاتے ہیں۔ قبور کی زیارت کی جائے ایک فاتحہ پڑھنے کے لیے کہ نبی کی بیٹی کی قبر پہ انسان 4 جملے دعا کے پڑھ لے، جو شفاعت کے منکر ہیں، جو قبروں پہ جانے کے منکر ہیں، جو بدعت کے فتوے دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کیمرہ نکال دو تو انسان کے ہاتھوں پہ چھڑیاں ماری جاتی ہیں۔ یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں تھا، یہ وہ عقیدہ تھا جس نے مسلمان کو مسلمان سے لڑایا، جس نے اسلام اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا۔ آج اللہ اکبر کا نعرہ آئے تو کافر ڈرتا ہے کہ کہیں یہ قتل نہ کر دے۔ آج مسلمانوں سے نفرت کی جا رہی ہے، کون سا اسلام ہے جو باعث نفرت بن رہا ہے اور کون سا اسلام ہے جو باعث محبت بن رہا ہے؟ ایک وہ اسلام جو بنو امیہ کا اسلام ہے جس نے امت میں تفریق کو پیدا کیا، نفرتوں کے درختوں کو پیدا کیا، ایک وہ اسلام ہے جو حسین ابن علی کا اسلام ہے۔ آج سب سے بڑی تنظیم اگر کسی نے اتحاد کی بنائی وہ شیعوں نے بنائی ہے۔ کون ہے جو اپنے سفروں پہ سب کو بلاتا ہے؟ کون ہے جو اپنی مجلسوں میں سب کو دعوت دیتا ہے؟ کون ہے جو بلا تفریق کہتا ہے آ جاؤ؟ ہم نے کبھی بینر نہیں لگایا کہ یہاں صرف شیعہ آ سکتے ہیں، ہم نے کہا شیعہ بھی آ سکتا ہے، اہل سنت بھی آ سکتا ہے، اگر کسی ہندو کے دل میں بھی عشق حسین ابن علی ہے وہ اس مجلس میں آ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پیغام محبت دیا جاتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو امام حسین نے بتلایا کہ لشکر میں چل رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ صرف اپنے آئیں گے۔ اگر وہ مسیحی تھا لیکن حق طلب تھا، حق شناس تھا، تو آیا حسین کے لشکر میں۔ آج دنیا اسے سلام کر رہی ہے، آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ واللہ آج انہی کے جوانوں سے جا کے پوچھئے کہ کون ہے جو آج اسلام کے دفاع میں نکل رہا ہے، وہ بھی برملا کہتے ہیں یہ حسین کی فکر کے رکھنے والے ہیں، جو استعمار کے مقابلے میں بھی کھڑے ہیں، جو ظلم کے مقابلے میں بھی کھڑے ہیں، جو اپنے جوانوں کی جانوں کو قربان دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیز، 2 طرح کی آئیڈیالوجیز ہیں، ایک آئیڈیالوجی وہ جو یزید کی آئیڈیالوجی، ایک آئیڈیالوجی وہ جو حسین کی آئیڈیالوجی ہے۔ کہ حسین کی آئیڈیالوجی ہے اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرتی ہے، اور وہ یزید کی فکر ہے جو اسلام کے چہرے کو مس کر دیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
آج کسی سے بھی پوچھئے کون سا اسلام چاہیے، محبت کا اسلام، رواداری کا اسلام، عقلانیت کا اسلام، لاجک اور فہم کا اسلام، یا وہ اسلام جس میں صرف فتوے دیے جائیں؟ رسول کی اگر کوئی نشانی ہو تو مٹا دو، آل رسول کی کوئی نشانی ہو تو مٹا دو، لیکن اپنے حکمرانوں کی تلواروں کے لیے بھی میوزیم بنائے ہوئے ہیں، ان کے کپڑوں اور گاڑیوں کے لیے بھی میوزیم بنائے ہوئے ہیں، لیکن اگر دشمنی ہے تو صرف رسول سے، دشمنی ہے تو صرف آل رسول سے۔ یہ نہیں کہ قبریں صرف آل رسول کی گرائی گئیں، اصحاب رسول کی قبروں کو ڈھایا گیا۔ بقیع عربی میں بقع ایک درخت کو کہتے ہیں، کانٹے دار درخت۔ جب ان درختوں کو کاٹ کر سب سے پہلے وہاں پہ ایک انصار کی قبر بنی، پھر جناب عثمان ابن مظعون کی قبر بنی کہ رسول ہر ہفتے آتے تھے، یہاں پہ کھڑے ہو کر دعا بھی کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے تھے کہ ایسی جگہ جہاں پہ رسول بیٹھ کے دعا کریں۔ مسئلہ صرف مزارات کا نہیں ہے، مسئلہ شخصیات کی اہمیت کا ہے۔ اسلام میں ایک ٹاپک ہے شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں۔ اب ایک عقیدہ توحید ہے۔ ڈیفینیشن آف توحید کیا ہے؟ صرف لفظ کہہ دینا کہ یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے۔ اصلاً ڈیفینیشن آف شرک کیا ہے؟ آپ شرک کسے بولتے ہو؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، یہ شرک ہے۔ کہ مثلاً کل ہم نماز غیر اللہ کے لیے پڑھنا شروع کر دیں، کل ہم روزہ غیر اللہ کے لیے رکھنا شروع کر دیں، کل ہم سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنا شروع کر دیں، اسے شرک بولتے ہیں۔ لیکن یہی مسلمان اگر عقل سے سوچے کہ عبادت کس کی؟ اللہ کی، اب وہ عبادتیں جو خدا نے مسلمان کو کرنے کے لیے کہا کہ حج مسلمان پر واجب، عمرے کے لیے مسلمان جائے، اب یہ وہ عبادت جو خدا نے کہا کہ آ کر کرو، تو مطلب اپنی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ خالصتاً عبادت اللہ کے لیے۔ اور مقام تعجب یہ ہے کہ جب خدا نے مسلمان کو حج کے لیے بلایا تو تمام تر اعمال حج میں اللہ کا ذکر تو ہے، لیکن جگہ جگہ یاد غیر ہے۔ جب طواف خانے خدا کرو تو گھر کس نے بنایا؟ ابراہیم نے بنایا۔ کہ طواف تب ہوگا جب ابراہیم کا گھر اس طواف کے اندر کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے۔ چلتے چلتے جب حجر اسود آتا ہے تو مسلمان اپنا ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے، دوڑے دوڑے آگے بڑھتے ہیں، کسے چوم رہے ہو؟ کہ حجر کو۔ حجر کیا ہے؟ پتھر، کالے رنگ کا پتھر، کا سفید تھا، امت کے اعمال کی وجہ سے کالا ہو گیا، اور دوڑے دوڑے اس پتھر کی طرف گئے، چوم رہے ہیں۔ بھائی عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ چوم کسے رہے ہو؟ غیر اللہ کو۔ پتھر اللہ تو نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ کہ طواف کامل ہوئے، اب چلو صحیح صفا و مروہ۔ صفا کیا پہاڑی، مروہ کیا پہاڑی، کس کے چکر لگا رہا ہے خدا تو مسلمان کو؟ دو پتھروں کے درمیان ایک پتھر کو دیکھا، پھر دوسرے پتھر کی طرف دوڑ رہا ہے۔ یہ ساتوں طواف کس کے کیے جا رہے ہیں؟ پتھر کے گرد گھمایا جا رہا ہے۔ خدایا عبادت تیری تھی تو بٹھا کے اپنا ذکر کراتا کہ مسلمان طواف کرنے کے بعد تسبیح اٹھا لے اور 100 مرتبہ یا اللہ کہو، 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 1000 مرتبہ یا اللہ کہو، یا اللہ مدد کہو۔ لیکن کہا کہ نہیں، طواف پورا نہیں ہوتا جب تک طواف تب تک صحیح صفا و مروہ نہ کی جائے۔ صفا کیا پتھر، مروہ کیا پتھر۔ اے خدا تو اپنی عبادت میں کس کی یاد دلا رہا ہے؟ کا دوڑ، اور جب سبز پٹیاں آ جائے تو تھوڑا تیز دوڑ۔ اے خدا تیز کیوں دوڑوں؟ کہ یہاں پہ ایک بی بی تھی جو تیز دوڑی تھی، ہاجرہ تھی جو تیز دوڑی تھی۔ تو اللہ عبادت تیری یاد ہاجرہ کی کیوں؟ تو اپنی عبادت میں غیر کو کیوں شریک کروا رہا ہے؟ عبادت اللہ کی ہے تو فکر اللہ کی طرف جانی چاہیے، نہ کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے تو فکر کبھی ہاجرہ کی طرف، کبھی ابراہیم کی طرف، کبھی اسماعیل کی طرف۔ یہ تو سارے غیر اللہ ہیں، اللہ تو نہیں ہے۔ کہ نہیں، ایسے دوڑو جیسے ہاجرہ دوڑی تھی۔ ارے ہزاروں سال گزر گئے، ابھی تک یاد ہاجرہ کو زندہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ ہزاروں سال گزر گئے، ابھی تک یاد ابراہیم کو کیوں رکھا جا رہا ہے؟ تو حجر اسود بھی پتھر، صحیح صفا و مروہ بھی پتھر، جس گھر کا طواف کیا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ پتھر ہے۔ کب جب یہ کر لیا تو آؤ رجم کی طرف، کنکریاں اٹھاؤ، مارو۔ جسے اٹھایا وہ بھی پتھر، جسے مارا جا رہا ہے، جسے اٹھا رہے ہو وہ بھی پتھر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور جسے مار رہے ہو وہ بھی پتھر۔ یہ تو دونوں پتھر ہیں، کعبہ پتھر کا، صفا و مروہ پتھر کے، حجر اسود پتھر کا، ابراہیم کا گھر پتھر کا۔ اب جیسے کنکریاں ماری جا رہی ہیں وہ بھی پتھر،
اور جس سے ماری جا رہی ہیں وہ بھی پتھر. اے خدا عبادت تیری ہے, تو جگہ جگہ کبھی اسماعیل کی یاد دلا رہا ہے, کبھی شیطان کی یاد دلا رہا ہے. یہاں پہ بھٹکایا تھا, یہاں پہ ابراہیم نے اسے جھڑکا تھا, یہاں پہ اس سے دور کیا تھا. تو پتا چلا اللہ کی عبادت کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ان کی یاد اس عبادت میں نہ ہو جنہوں نے خدا کی عبادت کرانا سکھائی ہے. یہ دین ہم تک پہنچا کس کے ذریعے سے؟ رسول کے ذریعے سے. تبھی کہا نماز کا تشہد پڑھو گے تو محمد کا نام لوگے, کیونکہ یہ نام نہیں تو عبادت نہیں ہے. تبھی ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں, کیونکہ آج دین پہنچا تو حسین کے صدقے میں. یہ دین کے ساتھ ناانصافی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھو گے, ابراہیم پہ سلام ہو, ابراہیم کی اولاد پہ سلام ہو, محمد پہ سلام ہو اور محمد کی اولاد پہ سلام ہو, کیونکہ دین پہنچا ان کی یاد میں. تو عبادت خدا میں اگر یاد غیر خدا آ جائے تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ عین عبادت ہے. عبادت کمپلیٹ ہی تبھی ہوتی ہے, تشہد نہیں, جب تک محمد اور آل پہ صلوات نہ بھیجی جائے, محبت آل رسول نہ ہو تب تک عبادت نہیں ہوتی. تو یہ مجلس ہو, وہ جلوس ہو, وہ کسی کا مزار ہو, کوئی مزار کی عبادت نہیں کرتا. یہ اللہ کے منارے ہیں جن کو یاد رکھا جاتا ہے, کیونکہ محمد یاد رہیں گے تو خدا کی یاد باقی رہے گی, حسین یاد رہیں گے تو دین خدا باقی رہے گا. یعنی کوئی اللہ کو یاد کرے لیکن جس نے اللہ کا کلمہ پڑھوانا سکھایا اسے یاد نہ کرے تو یہ دین کے ساتھ نا انصافی ہے. کہ سب سے پہلے ان شاعر کو یاد کرو. آؤ سورہ شمس پڑھو, اللہ کی آواز آتی ہے, ناقۃ اللہ سقیاها فکذبوه فعقروه فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. اللہ کہتے ہیں نہیں پتا ان کے عمل کی عاقبت کتنی بری ہے. خدایا اتنا ڈرا رہے ہو, گناہ کیا کیا انہوں نے؟ کہا ناقۃ اللہ سقیاها, ناقۃ اللہ سقیاها. انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو, ناقۃ اللہ, امام حسین کو کہتے ہیں یا سار اللہ, اے خون خدا. ناقۃ اللہ جناب سیدہ کا لقب ہے, کنیز خدا. جب میدان محشر میں بی بی آئیں گی تو خدا خود خطاب کرے گا, اے میری کنیز آج جو مانگنا ہے مانگو. اونٹنی کو کہا ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی کا اقروہ, اس کو کاٹا انہوں نے. انہیں نہیں پتا کہ اس عمل کی سزا کیا ہے, عاقبت کیا ہے. 5 منٹ کے لیے مسلمان سوچے, قربانی کی عید آتی ہے, کتنی اونٹنیاں ذبح کرتے ہو, خدا جزا بھی دیتا ہے کہ یہ گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا لیکن اس کا ثواب مجھ تک پہنچتا ہے. تو خدایا یہاں ہزاروں اونٹنیاں کٹ جائیں کوئی سزا نہیں. ایک اونٹنی کٹی, سورہ نازل کیا, آیتوں میں ذکر کیا کہ ان کو نہیں پتا انہوں نے کسے کاٹا ہے. کہاں یہ جو اونٹنیاں کٹتی ہیں عام ہیں, وہ جو اونٹنی تھی وہ اللہ کی نشانی تھی, معجزہ تھا. رسول نشانی خدا کا نام ہے, آل رسول اللہ کی نشانی کا نام ہے. رسول معجزے پروردگار عالم ہے. کوئی اونٹنی کو کاٹے تو خدا غضبناک ہو, اور کوئی سیدہ کی قبر کو ڈھائے, کوئی نبی کی ازواج کی قبور کو ڈھائے, کوئی رسول کے بیٹوں کی قبروں کو ڈھائے, کیا یہ توہین نہیں ہے؟ شاعر اللہ کا مطلب جنہوں نے اللہ کے نام کو روشن کیا انہیں روشن رکھو تاکہ نسلیں یاد رکھیں کہ کون رسول تھا. آج اس فکر کے ماننے والے, بن باز کی فکر, ابن تیمیہ کی فکر کے ماننے والوں کے بچوں سے جا کے پوچھئے کہ رسول کے لیے 5 منٹ شان رسول بیان کر دیجئے. نہیں پتا کون رسول, کہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے, آئے پیغام پہنچایا دنیا سے چلے گئے. اچھی یاد رکھنی ہے, یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کے قصیدے پڑھتے رہیں, ہم ان کی نعتیں پڑھتے رہیں, ہم ان کے میلاد پڑھتے رہیں. یہ وہ جو منکرین شاعر اللہ, لیکن جن قوموں نے شاعر کو زندہ رکھا آج ان کی نسلوں میں شہادت کا جذبہ بھی ہے. جن قوموں نے شاعر کو زندہ رکھا آج ان کے اندر عزت نفس ہے, عزت اسلام ہے. آج اسلام کی آبرو اگر کسی نے بچائی ہے, آج فلسطین کی وہ بیوہ خاتون اگر کسی کو بلاتی ہے تو حسینی کے چاہنے والے کو بلاتی ہے. آج مظلوم اگر کسی سے امید رکھتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں سے امید رکھتا ہے. ایک ایسا دین جس نے نئی نسل کو اسلام سے بیزار کر دیا. آج نسلیں دین گریز بن رہی ہیں میرے عزیز. آج امت دیکھیے دین سے بھاگ رہی ہیں. آج دبئی چلے جائیے, عمان چلے جائیے, سعودی عرب چلے جائیے, جا کے نئی نسلوں کو دیکھیے کتنا دین اسلام کی طرف رغبت ہے. دین صرف نماز کا نام بن گیا, روزے کا نام بن گیا, ماہ مبارک میں عمرہ کرنا ہے یہ نام بن گیا. عمرے کے بعد یہ مسلمان جب نکلتا ہے
تو اس کی زندگی کسی کافر کی زندگی سے کم نہیں ہوتی. یہ مسجد سے نکلنے کے بعد اس کا حلیہ، اس کا کردار دیکھتے ہیں تو اسلام کا رنگ نظر نہیں آتا. آج اسی ملک میں دیکھ دیجئے کہاں اسلام آپ کو نظر آتا ہے. کرپشن، گنڈا گردی، بدماشی، چوری، دھاندلیاں، جھوٹ بولنا، یہ وہ اسلام تھا جو رسول دے کر گئے. نعرے خوبصورت، عمل بدصورت، باتیں اچھی کہ دیواروں پہ لکھا ہو کہ صفائی نصف ایمان ہے اور اسی کے نیچے کچرا پڑا ہو، فلاں چیز نصف ایمان ہے اور وہ چیز نظر ہی نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دین تھا جس نے امت کو لڑایا، یہ وہ دین تھا جس نے تفرقہ ڈالا. سورہ منافقون پڑھیے. پروردگار عالم نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ ہر معاشرے میں یہ 3 گروہ پائے جائیں گے. اب تم نے دیکھنا ہے کہ تم کس گروہ میں شامل ہو اور سمجھو کہ اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانا کیسے. فرمایا پہلا گروہ مومنین کا گروہ، جو حق اور باطل کی پہچان رکھتے ہیں، جو دشمن کی سازشوں سے، حربوں سے، شبہات سے بچ جاتے ہیں، جن کو پتا ہے کہ اپنا ایمان کیسے بچانا ہے، جن کو پتا ہے کہ صراط مستقیم اور سیدھے راستے پہ کیسے چلنا ہے. دوسرا گروہ منافقین کا گروہ، یہ بھی پڑھے لکھے ہیں، ان کو بھی قرآن کی آیتوں کا پتا ہے، ان کو بھی حدیثوں کا پتا ہے. یہ بھی بڑا شاطر گروہ ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا، اپنی طرف کھینچتا ہے. فرمایا منافق اتنا خطرناک نہیں، مومن تو بھلا ہے. تیسرا گروہ جو سب سے خطرناک ہے، کہا کہ حبیب وہ عرب کا بدو طبقہ جو ان پڑھ ہے، یہ ایک مٹیریل ہے منافقین کے لیے. اب تمہاری مرضی ہے کہ اس بدو طبقے کو استعمال کون کرتا ہے. آپ کی گاڑی بھی چلا سکتا ہے، آپ اسلحہ بھی بنا سکتے ہو، کچن بھی اس سے چل سکتا ہے. یہ ایک ایسی چھری ہے جو 2 لبا چھری ہے، اسے کسی کا گلا بھی کٹ سکتا ہے اور اسے گھر کا کام بھی ہو سکتا ہے. تبھی جب جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا، فرمایا مدینے کے لوگ کم تھے، بادیہ نشین ان بدووں کو لایا گیا تھا جو یہ شناخت اور معرفت نہیں رکھتے تھے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے اور اس کی شان کتنی بلند. کیونکہ عرب کے مزاج کو سمجھو، عرب کے مزاج میں عورت کی کوئی عزت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی وقار نہیں، جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیں. اور کچھ تاریخی شخصیات کے قصے بھی موجود ہیں کہ بہن کو کتنا مارا، بیوی کو کتنا مارا. مطلب عورت پہ ہاتھ اٹھانا ایک بہت نارمل چیز تھی کہ آج ہمارے معاشرے میں کوئی عورت بولے کہ شوہر نے مجھے مارا ہے تو یہاں برا مانا جاتا ہے، لیکن عرب کے معاشرے میں اگر کوئی یہ بولے کہ شوہر نے مارا ہے تو کہتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو بیٹیوں کو زندہ دفن کریں گے، یا رسول اللہ بیٹی نے انگلی پکڑی ہوئی تھی، میں مٹی کو ڈال رہا تھا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا، اپنے ہاتھوں سے دفنا کیا گیا. وہ معاشرہ بدو نشین معاشرہ. اب جب سنتے ہو کہ سیدہ زینب کو تازیانے مارے گئے، آج کے معاشرے میں یہ سن کے بہت بڑی بات لگتی ہے کہ غلاف شمشیر سے نبی کی بیٹی کے ہاتھوں پہ مارا جا رہا تھا. عرب بدو کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ ایک غیر مہذب معاشرہ، بدوؤں کا معاشرہ. فرمایا حبیب یہ تیسرا طبقہ جو بدوؤں کا طبقہ ہے، سب سے خطرناک ترین طبقہ ہے. کیوں؟ فرمایا اب اس طبقے کو مومن اگر استعمال کرے تو اسے مومن بنا دے، انقلاب بپا کر دے. اور اس بدو طبقے کو اگر منافق استعمال کرے تو اسلام میں بہت بڑا فتنہ قائم کیا جا سکتا ہے. چلے جائیے پاکستان کی تاریخ میں 1978 سوویت یونین، کس گروہ کو سب سے زیادہ استعمال کیا گیا رشین فورسز کے لیے؟ وہ پاکستان کا بدو طبقہ. بدو کوئی بری بات نہیں ہے، بدو ایک سادہ لو جن تک ابھی تک معرفت علم پہنچا نہیں ہے. کس طبقے نے ان کو استعمال کیا؟ وہ منافق مولوی. کس مکتب کی فکر لے کر آئے؟ وہی مکتب جس مکتب میں قبروں کو گرانا واجب مانا جاتا تھا، مسلمان کو بدعتی اور مشرک کہنا صحیح مانا جاتا تھا، گلوں کو کاٹنا صحیح مانا جاتا تھا. یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، جو تھوڑے پیسوں میں اللہ کی آیتوں کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں. فکر بن باز، فکر بنو امیہ کو لے آیا گیا، منافق مولویوں کو خریدا گیا اور بدو طبقے کو استعمال کیا گیا. زیادہ تر کن علاقوں سے تھے؟ وہ کے پی کا علاقہ، وہ بلوچستان کا علاقہ، وہ گلگت بلتستان کی طرف چلے جائیں، جو پہاڑوں میں لوگ رہتے ہیں، جن کے پاس اسکول نہیں پہنچے، ایجوکیشن نہیں پہنچی، ٹی وی نہیں پہنچا، سوشل میڈیا نہیں پہنچا. بس کہہ دیا کہ اگر ایک کو مار دیا تو جنت، 2 کو مار دیا تو پوری فیملی جنت. گلا کاٹنا عبادت، اعضائے بدن کو کاٹنا عبادت، عزتوں کو پامال کرنا عبادت. یہ وہی فکر جو فکر یزیدی تھی کہ یہ بدو طبقہ. اس بدو طبقے نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان دیا. استعمال کس نے کیا؟ منافق طبقے نے. اہل بیت نے سب سے زیادہ کوشش کی، امیر المؤمنین نے، اس بدو طبقے کو سمجھایا جائے. آپ کے چوتھے امام نے زیادہ سے زیادہ صحراؤں سے لوگوں کو خریدا اور انہیں سمجھایا اور انہیں مسلمان صحیح طریقے کا بنایا. اہل بیت کا ہمیشہ کام رہا کہ معاشرے میں بدو طبقے کی تربیت کی جائے. کسی بھی معاشرے میں ایک ان پڑھ طبقہ
سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ اسی طبقے کو خریدا جاتا ہے، اسی طبقے کو استعمال کیا جاتا ہے، اسی طبقے کے ضمیر کو خریدا جاتا ہے، اسی طبقے کو پیسے دے کے ان کے وجود کو خریدا جاتا ہے۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں جہاں جہالت ہے وہاں معرفت نہیں ہے، جہاں جہالت ہے وہاں اہل بیت کی شناس نہیں ہے، اور جہاں علم ہے وہاں امیر المومنین کی معرفت ہے۔ کیوں؟ جہاں علم نظر آتا ہے وہاں لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی دروازہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں جہاں جہاں روشنی علم بڑھتی جاتی ہے وہاں وہاں تشیع بڑھتی جاتی ہے۔ قبلہ یہاں پہ پہلے 100 لوگ شیعہ تھے، آج 1000 لوگ شیعہ ہیں۔ یہ شیعت کیسے بڑھتی ہے؟ مجلس کے ذریعے سے بڑھتی ہے۔ مجلس میں کیا دیا جاتا ہے؟ علم اہل بیت دیا جاتا ہے، معرفت اہل بیت دی جاتی ہے، قرآن کی آیتیں اور رسول کی حدیثیں بتائی جاتی ہیں، فکروں کو صحیح کیا جاتا ہے۔ تو یہ فکر اہل بیت ہے جنہوں نے جہالتوں کو مٹا کے علم کی وادیوں کو بڑھایا، اور وہ فکر بنو امیہ ہے جو معاشروں میں جہالت کو پھیلاتے ہیں، دشمنی کو پھیلاتے ہیں۔ تو اگر آج کے زمانے میں کوئی چیز باعث نجات ہے تو وہ پیغام حسین ابن علی ہے اور ذکر محمد اور آل محمد ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق